درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اللہ کی کتاب قرآن کریم کی بات چل رہی تھی۔ رمضان کی فضیلت صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے ہی مہینے میں اپنی مبارک کتاب قرآن مجید کو نازل کیا۔ اللہ نے اس قرآن کے بارے میں فرمایا ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے، ایک مرتبہ حرم شریف میں بیٹھ کر عتبہ ابن ابی شیبہ، ابو جہل اور کچھ کفار تھے جو اس فکر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین پھیل رہا ہے اس کو کیسے روکا جائے۔ مکے سے شروع ہوا، تمام تر اس کے دیہاتوں میں اور مدینے تک اور اس کے علاوہ تک چلا گیا۔ سب کی یہی فکر تھی کہ اگر ہم انہیں نہیں روک سکتے تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ نبی اکرم اپنے دین کے ساتھ غالب آ جائیں گے اور ہم لوگ مغلوب ہو جائیں گے۔ ساری فکر یہی تھی۔ سب لوگوں نے سوچ و فکر کیا کہ کیسے کیا کیا جائے۔ عتبہ نے فرمایا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا اور اس سلسلے میں بات کروں گا۔ لوگوں کو خوشی ہوئی، چونکہ عتبہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ زبان اتنی سلیس تھی، اتنی فصیح اور اتنی بلیغ تھی کہ جو شخص اس کی زبان کو سن لیتا تھا اس کا گرویدہ ہو جاتا تھا، جسے ہم اور آپ کہتے ہیں فین ہو جاتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اب بات بن جائے گی، عتبہ چونکہ معمولی آدمی نہیں ہے، اگر یہ بات کر لے گا تو پھر بات بن جائے گی۔ عتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ حرم شریف میں نبی اکرم موجود تھے۔ عتبہ نے فرمایا کہ محمد، یہ جو تم دین لے کر آئے ہو تمہارا مقصد کیا ہے؟ کیا تم مکے میں حکومت چاہتے ہو؟ اگر حکومت تمہیں چاہیے تو ہم حکومت دے دیں گے۔ کیا تم اچھے گھرانے میں شادی چاہتے ہو؟ اگر اچھے گھرانے میں تمہاری شادی ہو تو ہم شادی بھی کرا دیں گے۔ کیا تم مال و دولت چاہتے ہو؟ اگر مال و دولت چاہیے تو ہم اس کا بھی انتظام کر دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ تو ہمیں حکومت چاہیے، نہ ہی اچھے گھرانے میں شادی کی ضرورت ہے، اور نہ ہی ہمیں مال و دولت کی ضرورت ہے۔ عتبہ نے فرمایا کہ پھر تو آپ کو کسی جنات نے پکڑ لیا ہے، شیاطین کا قبضہ آپ کے اوپر ہو چکا ہے، اس کا علاج کرانا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے کا انتظام نہیں ہے تو ہم پیسے کا انتظام کرتے ہیں اور آپ کا علاج کرا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عتبہ، یہ تو آپ کی بات تھی، ہماری بھی بات تو سنیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم سجدہ 24ویں پارے کی ایک صورت ہے، چند آیتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فعارض اکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي۔ آیتوں کو پوری کیا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے۔ ان آیتوں کا مضمون کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اس کے اندر ہر مسئلے کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس قرآن کو سننا نہیں چاہتے ہیں، اس پر عمل کرنا نہیں چاہتے ہیں، وہ اعراض کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے دلوں پر پردہ پڑ گیا ہے، ہمارے کانوں کے اندر ٹھیٹھیاں ڈال دی گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ قرآن ذرہ برابر انہیں فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں ایک تمہاری طرح انسان ہوں، صرف فرق اتنا ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، احکام آتے ہیں، اور تمہارے پاس وہ نہیں آتے۔ عتبہ ابن ابی شیبہ عربی کا مکمل طریقے پر فصیح و بلیغ کلام کرتا تھا۔ وہ اس قرآن کی آیتوں کو سن کر اور اس کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا گرویدہ ہو گیا۔ وہ اپنی قوم کے درمیان گیا، لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ عتبہ ابن ابی شیبہ نبی کو کیا جال میں پھنسائے گا، یہ خود نبی کے جال میں پھنس چکا ہے۔ آنے کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ عتبہ کیا رہا معاملہ؟ عتبہ ابن ابی شیبہ نے بتایا کہ تم لوگ انہیں جادوگر کہتے ہو، وہ جادو کا کلام نہیں ہے۔ تم لوگ انہیں شاعر کہتے ہو، وہ کلام اللہ کوئی شعر کی کتاب نہیں ہے۔ تم لوگ انہیں کاہن کہتے ہو، وہ کلام اللہ کوئی کہانت کی کتاب نہیں ہے۔ تم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنوں اور پاگل کہتے ہو، وہ کسی مجنوں اور پاگل کا کلام نہیں ہو سکتا۔ چھوڑ دو، اگر پورے عرب پر غالب آ گیا تو تم ہی کامیاب رہو گے، تعریف تمہاری ہوے گی کہ تمہاری قوم کا آدمی غالب آ گیا، اسے چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بس یہی دیکھا گیا کہ جس شخص نے کلام اللہ کی کوئی آیت سن لی وہ کلام اللہ کا ہو کر رہ گیا، اور جو دور رہا اسے دور ہی رہنا پڑا۔ یہ اس کی ایک الگ تاثیر ہے، چاہے ہم سمجھ کر پڑھیں، اس سے پہلے بھی یہ مضمون آ چکا ہے، چاہے ہم سمجھ کر پڑھیں یا بغیر سمجھے پڑھیں، اگر اپنی زندگی کا اسے حصہ بنا لے تو یہ ہمارے دل کو ضرور بدل دے گا۔ صرف اس کا اثر آخرت کے اندر کامیابی نہیں ہے، وہاں تو اپنی کامیابی دکھائے گا ہی، اس دنیا کے اندر بھی ہماری اور آپ کی کامیابی یہ دکھائے گا۔ جبیر ابن مطعم غزوہ بدر میں شکست کھانے کے بعد 70 سے زائد کفار مارے گئے تھے، اور کہیں 70 کفار قید کیے گئے تھے۔ سب کو لا کر مسجد نبوی کے اندر بند کر دیا گیا تھا۔ بند کر کے انہیں کوئی تکلیف اور اذیت دینی مقصود نہیں تھی آج کے مجرموں کی طرح، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ مسجد نبوی کے اندر یہ رہیں گے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اکثر و بیشتر وقت مسجد کے اندر ہی گزرتا ہے۔ تہجد کی نماز ان کی مسجد کے اندر ہی ہوتی ہے، اللہ کے سامنے گریہ وزاری ان کی مسجد کے اندر ہی ہوتی ہے۔
لوگوں کے لیے دعائیں اور خود اپنی فکر اور جہنم سے بچاؤ کا فکر سارا کا سارا یہ مسجد کے اندر ہی ہوتا ہے۔ جب یہ کفار جو مجرم کی شکل میں ہیں صحابہ کے طرز عمل کو دیکھیں گے تو ان کا دل بھی متاثر ہوگا کہ ہمیں بھی اس کام میں لگ جانا چاہیے۔ جبیر ابن مطعم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے کہ بدر کے قیدیوں کو کیسے چھڑایا جائے وہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ لگایا، معلوم یہ ہوا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جبیر ابن مطعم بغل میں کسی کھمبے کا سہارا لے کر بیٹھ گیا کہ جب یہ قرآن کی تلاوت سے فارغ ہوئیں گے تو میں نبی اکرم سے غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات کروں گا کہ کیسے چھڑایا جائے، کیا شکل ہوگی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سورت کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ طور، اس کی آواز جبیر ابن مطعم کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ۔ وہ تو پورے طریقے پر عربی زبان سے واقف تھا جبیر ابن مطعم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا طور کی قسم، وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، لکھے ہوئے نامے اعمال کی قسم جو بکھرے ہوئے ورق میں لکھے گئے ہیں۔ والبیت المعمور، بیت معمور کی قسم، فقہاء نے لکھا ہے کہ 7ویں آسمان پر خانہ کعبہ کی طرح ایک کمرہ بنا ہوا ہے جس میں ہر روز 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ نکلتے ہیں تو قیامت تک ان کی باری نہیں آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوا تھا، وہاں تک جب پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، وہ بیت معمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ والبیت المعمور، اللہ نے فرمایا کہ بیت معمور کی قسم، والسقف المرفوع، آسمان کی قسم جو چھت کی طرح ہے، والبحر المسجور، ٹھاٹھے مارتا سمندر کی قسم۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کو اللہ کا عذاب پہنچنے والا ہے۔ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، ایسا خطرناک قسم کا عذاب ہوئے گا کہ اپنی پوری طاقت اگر کفار جھونک دیں گے تب بھی اس عذاب سے وہ بچنے والے نہیں ہیں۔ جبیر ابن مطعم دوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا گرا، کہا کہ نبی اکرم میں جبیر ابن مطعم ہوں، بہت مشہور آدمی ہوں، میں آیا تھا آپ سے بات کرنے کے لیے غزوہ بدر کی قیدیوں کے بارے میں، لیکن بات بعد میں ہوئے گی، پہلے آپ کلمہ پڑھا دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بات کرتے رہ جائیں اور پھر کوئی عذاب آ جائے اور ہم اس عذاب کے اندر گرفتار ہو جائیں۔ یہ قرآن کی آیتوں کا اثر، اللہ نے فرمایا ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ طفیل دوسی بڑا مشہور آدمی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شہرت اس نے سنی تو وہ مکہ مکرمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا۔ جیسے ہی مکے کے اندر اس کا قدم پڑا، کفار اسے اچھی طرح جانتے تھے۔ طفیل دوسی سے وہاں کے کافروں نے کہا کہ طفیل کہاں آیا ہو؟ طفیل دوسی نے کہا کہ مکہ بس گھومنے کے لیے آیا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے گھومو، جتنا چاہو گھومو، ہمارے مہمان رہو گے، کھانا پینا ہمارے ہی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ایک شخص آیا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کی زبان سے ایسی باتیں نکل رہی ہیں کہ جس نے سن لیا بس اس کا ہو کر رہ گیا، اس کلام کو سننے سے الگ رہے، بس اتنی سی درخواست ہے۔ اگر تو نے سن لیا، آباء و اجداد کو بھول جاؤ گے، اپنے رشتہ داروں کو بھول جاؤ گے،
اپنے دوستوں کو بھول جاؤ گے، سارے رشتے ٹوٹ جاویں گے، پھر انہی کے ہو کر رہ جاؤ گے۔ اس لیے اس کلام سے دور رہو۔ گھومتے گھومتے حرم شریف میں پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نفل نماز پڑھ رہے تھے۔ ہلکی سی آواز قرآن کریم کی آ رہی تھی۔ بار بار طفیل دوسی اس آواز سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا، لیکن اتنی اچھی آواز آ رہی تھی کہ اس کا ذہن، اس کا دل و دماغ اسی آواز کی طرف چلا گیا۔ الغرض ایسا ہوا کہ وہ ایک جگہ کھڑا ہو کر نبی کا کلام سننے لگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نفل سے فارغ ہوئے، اپنے گھر کی طرف چل دیے تو طفیل دوسی پیچھے پیچھے چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیروں کی آہٹ کو دیکھ کر جب انہوں نے توجہ کی تو دیکھا کہ یہ تو طفیل دوسی ہے۔ فرمایا کہ طفیل یہاں کیسے؟ کہا یہاں کیسے یہ پوچھنا بعد میں، ہمیں اب یقین ہو گیا کہ جو کلام آپ پر اترا ہے وہ آپ کا کلام نہیں ہے بلکہ اوپر والے کا کلام ہے۔ ایسی تاثیر اور ایسا اثر اور ایسا دبدبا کوئی اور کا کلام نہیں بنا سکتا، یہ بس اسی کا کلام ہو سکتا ہے۔ بس آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ ہدی للناس، خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھے جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ صحابہ کی تاریخ اٹھانے کے بعد پتہ چلتا ہے کیسے لوگ زندگی گزارتے تھے اور کس طریقے سے وہ رہتے تھے۔ انسانیت نام کی تو کوئی چیز نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے اور یہی کلام جب اتارا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کلام کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کی دنیا کو بدل دیا۔ یہ اس کا ایک اپنا الگ اثر ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا بھائی انیس مکہ مکرمہ گیا نبی کی شہرت کو سن کر۔ خیر وہ گھومتا رہا، ٹہلتا رہا، نبی کو دیکھتا رہا۔ پھر جب اس کی واپسی ہوئی تو میں نے پوچھا کہ انیس تم یہ بتاؤ، وہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کو تو نے کیسا پایا؟ انیس نے فرمایا کہ بھائی لوگوں نے انہیں مجنون کہا ہے، مجھے نظر نہیں آیا کہ کوئی پاگل پنی اس کے اندر ہو۔ لوگوں نے اسے شاعر کہا ہے، وہ کلام جو پڑھتا ہے وہ کوئی شعر کی کتاب نہیں ہے۔ لوگوں نے انہیں کاہن کہا، وہ کہانت والی بات نہیں کرتا ہے کہ ستاروں کو دیکھ کر وہ بتا دے گا یہ ہونے والا ہے، یہ نہیں ہونے والا ہے۔ وہ ایک انسان نظر آیا ہم ہی لوگوں کی طرح، لیکن جو اس کی زبان پر کلام آ رہا تھا، ہر طرف سے ہم نے غور کیا، وہ کسی ہما شما کا کلام نہیں تھا، اس کا تعلق کہیں اور سے تھا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مکے کا سفر کیا، 1 مہینے تک مسلسل حرم شریف میں رہا، کھانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، آب زمزم پی کر اپنی زندگی کو گزارتا رہا۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ آب زمزم وہ کوئی معمولی پانی نہیں ہے، اس کے اندر جس طریقے پر پیاس بجھانے کی صلاحیت ہے اسی طریقے پر بھوک کو مٹانے کی بھی صلاحیت ہے، اس سے بہتر دودھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ غور تو کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج لے جایا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور فرمایا کہ سینے کو چاک کر کے دل کو نکالو اور اس دل کی دھلائی آب زمزم سے کر دو۔ اگر اس سے بھی کوئی اچھا پانی ہوتا، ہماری اور آپ کی زبان میں کوئی اس سے اچھا لکوڈ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس سے دھلایا جاتا۔ آب زمزم سے دھلا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے بہتر دنیا کے اندر کوئی پانی نہیں۔ الغرض 1 مہینے تک وہ آب زمزم پی کر زندگی گزارتے رہے۔ پھر ان کو مکمل طریقے پر سمجھ میں آ گیا
کہ یہ واقعتاً وہی انسان ہے جو آخر زمانے میں نبی بنا کر بھیجا جانے والا ہے، بس وہ آ چکا ہے۔ اب وہاں سے ابو ذر غفاری اپنے علاقے کا سفر کیے اور اپنی پوری قوم کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، اور سارے کے سارے لوگ نبی اکرم پر بیعت ہو کر ایمان والے۔ ہدی للناس، وہ کلام لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ اس کے اندر کی آیتوں کا ایسا مزہ ہے کہ کہیں کہیں ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ آیتیں ہماری زندگی کا سہارا بن جاتی۔ ایک آیت جسے ہم اور آپ جانتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہوئے گی، وہ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ میں نے ایک جگہ پر بیان کیا تو لوگوں سے میں نے کہا کہ یہ تو تقریباً سب کو یاد ہویں گے، یہاں نہیں پوچھوں گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں یاد ہے۔ میں نے کہا کہ ہاتھ ذرا اٹھائیے، کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ایک بغل میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ حضرت آیت الکرسی یاد نہیں ہے، لیکن کرسی ہر ایک کو یاد ہے۔ یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے۔ تیسرا پارہ جیسے ہی کھولیں گے، پہلے ہی پیج پر ایک لمبی سی 6-7 لائنوں کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو ایسا عجیب و غریب بنایا ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کو یاد کر لینا چاہیے، یاد نہ ہو تو آج ہی سے لگ جانا چاہیے کہ اسے کم از کم یاد کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور کہا کہ ابو ہریرہ، یہ مال رکھا ہوا ہے، آج رات تجھے جگ کر اس مال کی حفاظت کرنی ہے تاکہ کوئی چور لے کر بھاگے نہ۔ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ حضرت اس کام کے لیے میں تیار ہوں۔ ابو ہریرہ کی ڈیوٹی لگ گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مال تو کمرے کے اندر ہے، دروازہ تو یہی ہے۔ دروازے ہی کے پاس ابو ہریرہ نے اپنا مصلی ڈال لیا، کہا کہ یہی نماز پڑھتا رہوں گا پوری رات، چور اگر آئے گا بھی تو اسی دروازے سے ہی تو جائے گا، ہم یہی نماز پڑھیں۔ نیت باندھ لی نماز کی۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ابو ہریرہ کو آہٹ محسوس ہوئی کہ اندر کوئی سامان ادھر ادھر کر رہا ہے۔ ابو ہریرہ اندر گئے، دیکھا کہ ایک بڈھا شخص، نہایت ہی بڈھا تھا، وہ مال کو نکال کر اپنے بستے میں رکھ رہا ہے۔ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ یہاں تو ہماری حفاظت لگی ہوئی ہے، تم اس کے اندر آ کیسے گئے؟ اس بڈھے نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، میں تمہیں جانتا ہوں، ذرا میرے اوپر رحم تو کھاؤ، دیکھو میں کس عمر کا ہوں، کما نہیں سکتا، گھر میں بال بچے ہیں، بیوی ہے، کئی دنوں سے بغیر کھائے ہوئے ہیں، اگر تھوڑا سا لے کر چلا جاتا ہوں تو کیا کچھ فرق پڑے گا؟ ابو ہریرہ کو رحم آ گیا، فرمایا کہ جاؤ لے جاؤ، لیکن کل مت آنا، اگر کل آؤ گے تو خیر نہیں ہے۔ جاتے ہوئے اس بڈھے شخص نے فرمایا کہ اچھا ایک کام کروں، نبی سے بتانا مت۔ کہا ہاں کچھ نہیں بتاؤں گا، جاؤ۔ صبح ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو ہریرہ گئے۔ آپ نے پوچھا کیسی رہی تیری نگرانی، مال کی حفاظت کیسی رہی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رات بھر نبی اکرم میں نے اس کی حفاظت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چور جو آیا تھا اس کا کیا ہوا؟ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ لو، یہاں تو پہلے سے ہی خبر ہے۔ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ حضرت وہ چور واقعتاً آیا تھا، لیکن اتنا عمر رسیدہ تھا اور بال بچوں کی اس نے شکایت کی، کئی دنوں سے بھوکے ہیں، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، اور ایک دن حفاظت کرنا۔ پھر دوسرا دن وہی معاملہ، گیٹ پر نماز پڑھ رہے ہیں، پھر اندر ادھر ادھر کی آواز، پھر اندر جا کر دیکھا تو دیکھا وہی بڈھا۔ کیا ہوا؟ اچھا کوئی باہر بات کر رہا ہے۔ پھر دیکھا کہ وہی ادھر ادھر مال کر رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اجی میں نے تو تمہیں کل منع کیا تھا کہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس شخص نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، کل جو تم دیے تھے
اتنے بھوکے تھے گھر والے کہ کل ہی ختم ہو گیا, اگر آج نہ لے جاؤں تو آج کیا کھائیں گے, اس لیے آج کی اجازت دے دو, اس کے بعد میں کل اب نہیں آؤں گا. ابو ہریرہ نے وعدہ لیا, کہا کہ کل اگر آ گئے تو زنجیر میں جکڑ دوں گا, بیڑیا ڈال دوں گا, پھر کچھ نہیں سنوں گا, نبی اکرم کی خدمت میں تجھے پیش کر دوں گا. کہاں سب کچھ ٹھیک ہے, بس آج کی اجازت دے دو. پھر لے گیا. پھر جاتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ نبی اکرم کو اطلاع مت کرنا. ابو ہریرہ ہنسنے لگے کہ کیا بار بار کہہ رہے ہو نبی اکرم کو اطلاع نہ کرنا, وہ پہلے ہی سے معلوم ہے, وہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر صبح ہوئی, فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ صحیح طریقے پر حفاظت تو نے کیا نہیں؟ کہا حضرت صحیح طریقے پر ہم نے حفاظت کی. کہا وہ پھر چور جو آیا تھا کیا ہوا اس کا؟ ابو ہریرہ سمجھ گئے کہ یہاں تو پہلے سے ہی خبر ہے. کہا حضرت میں نے مکمل طریقے پر لکھت فیصلہ لے لیا ہے کہ اب تیسرا دن وہ آئے گا نہیں, اور میں نے یہ سب کچھ طے کر لیا ہے, اگر آیا تو زنجیر میں جکڑ دوں گا, بیڑیاں ڈال دوں گا, اور اس سے یہ وعدہ بھی کر لیا ہے کہ آپ کی خدمت میں اسے باندھ کر پیش کروں گا. کہا چلو ٹھیک ہے, آج آخری دن ہے حفاظت کی, اس کے بعد یہ مال غریبوں میں تقسیم ہو جائے گا, آج صرف تیسرے دن حفاظت کر لو. پھر تیسرے دن ان کی حفاظت لگی. پھر وہ نفل میں مشغول ہو گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی کہ اندر کوئی سامان چرا رہا ہے. پھر اندر گئے, دیکھا وہی بڈھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. پکڑ لیا, پکڑنے کے بعد زنجیر ڈال دیا, پیروں میں بیڑیاں ڈال لی, مکمل طریقے پر جکڑ لیا, اور کہا کہ صبح ہوے گی اور سب سے پہلے تمہاری پیشی نبی کی خدمت میں کروں گا. اس شخص نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تمہیں تو علم سے بہت زیادہ محبت ہے. چنانچہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جتنے صحابہ گزرے, حجۃ الوداع کے موقع پر 1,30,000 صحابہ تھے. سارے صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث ابو ہریرہ کے پاس ہے. ان کا کام ہی یہی تھا, بس مسجد میں پڑھے رہتے تھے, نبی اکرم سے پڑھا کرتے تھے اور بس حدیثیں سنا کرتے تھے. کہا اس شخص نے, اس بڈھے نے, کہ تمہیں تو علم سے بہت زیادہ محبت ہے, اگر میں علم کی ایک بات بتا دوں تو مجھے کھول دو گے؟ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ہاں علم سے تو محبت ہے, واقعتاً اگر کوئی علمی بات تم مجھے بتا دیتے ہو تو میں تمہیں کھول دوں گی. کہا کہ میں بتاؤں گا, لیکن پہلے کھولو. ابو ہریرہ کو شک ہوا کہ کہیں اگر کھولوں تو غائب نہ ہو جائے. تو اس بڈھے نے فرمایا کہ اچھا تم ہی بتاؤ, تمہیں میں علم کی بات بتاؤں گا تو میں تو استاذ ٹھہرا, استاذ کو باندھ کر رکھو گے تو وہ کیسے پڑھائے گا؟ پہلے کھولو, اس کے بعد میں تمہیں بتاتا ہوں. ابو ہریرہ کو رحم آیا اور علم کی فکر ہوئی, کھول دیا. کھولنے کے بعد اس شخص نے فرمایا کہ جس شخص نے آیت الکرسی پڑھ لی پوری رات فرشتوں کی حفاظت میں رہے گا, اور کوئی شیطان پوری رات اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے دوڑے گئے. آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تیسرا دن بھی تو وہ چور آیا تھا, کیا ہوا؟ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ حضرت میں نے وعدے کے مطابق اسے جکڑ لیا, بیڑیا ڈال دی, آپ کے پاس صبح میں لانے ہی والا تھا. اس نے ایک علم کی بات بتانے کا وعدہ کیا, میں نے علم کی باتوں کو سننے کے لیے اس کی بیڑیاں کھول دی, زنجیریں الگ کر دی. اس نے ایک بہت اچھی بات بتائی, میں نے اسے آزاد کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا بات تھی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس نے یہ بات بتائی کہ جس شخص نے رات میں کوئی آیت الکرسی پڑھ لی تو فرشتوں کی حفاظت میں رہے گا, اور شیطان پوری رات اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ وہ 3 دن آنے والا بڈھا شخص وہ شیطان تھا، اور جو تمہیں تعلیم دی ہے وہ اچھی تعلیم دی ہے۔ یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے۔ ہر ایک شخص کو چاہیے کہ رات کو سوتے وقت اسے پڑھ کر سوئے۔ گھر کا سارا مال و دولت، سارا سامان، دکان وغیرہ کا سب کچھ مال اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا، فرشتوں کی حفاظت لگے گی، کوئی جنات اور کوئی شیطان آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس طرح کی آیتیں قرآن کریم کے اندر بہت ساری ملیں گی، کہیں پتہ چلے یا نہ چلے، لیکن ہم ان آیتوں سے گزر جاویں گے، پڑھتے چلے جاویں گے تو ان آیتوں کا فائدہ ہمیں پہنچتا چلا جائے۔ اللہ نے صاف فرما دیا، سمجھ کر پڑھو یا نہ پڑھو، سمجھ کر پڑھو یا بغیر سمجھے پڑھو، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ کوئی بھی قوم اگر ترقی کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اس کی زندگی کے اندر آیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ترقی کی راہ پر گامزن۔ اللہ تبارک و تعالی اسے ہمیں ماوا اور ملجا بنائے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔